فرمایا کہ اے علی، میں وہ فاطمہ ہوں جس کو اس کے شوہر علی نے دیکھا، میں وہ فاطمہ ہوں جس کو صرف اس کے باپ محمد رسول اللہ نے دیکھا، میں وہ فاطمہ ہوں جسے اس کی اولاد حسنین نے دیکھا، ان کے علاوہ اس فاطمہ کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ کبھی نہ پڑی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر پڑے۔ یوں جی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ فاطمہ دختر خیر الانام ہے۔ یاد رکھیے، شرم و حیا صرف عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے نہیں ہے، شرم و حیا مردوں کے لیے بھی ہے۔ کس طرح کا لباس اللہ نے عورتوں کو پہننے کا حکم دیا، وہ تمیز ختم کر دی گئی۔ حضرت فاطمہ جنازے کو نہیں دکھانا چاہ رہی ہیں کسی کو، اور آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں سر بازار سب کے سامنے پھرنا پسند کریں، سر بازار بغیر نقاب کے نکلنا پسند کریں، تو یہ ہمارے لیے اگر قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ سینے مبارک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور ایک طرف حضرت فاطمہ موجود تھیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کچھ فرمایا جس پر حضرت فاطمہ زار و قطار رونے لگیں، اس طرح کہ آپ کی ہچکیاں بھی نہیں رک رہی تھیں۔ پھر اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ کچھ آپ کو فرمایا، جس کے بعد حضرت فاطمہ کا روتا ہوا چہرہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا اور آپ مسکرانے لگیں، خوش ہو گئیں۔ بہرحال اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، رخصت فرما گئے۔ اس کے کافی عرصے کے بعد حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ بات کھٹکھٹاتی رہی کہ آخر یہ باپ بیٹی نے کیا بات کی تھی۔ تو آپ نے پکڑ لیا آپ کو اور فرمایا، اے فاطمہ بتاؤ اس وقت تم دونوں کے درمیان میں کیا بات ہوئی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، میرے ابا اور میری باتیں ہم دونوں کی امانت ہے، میں کس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم وہ بات بھول گئی کہ جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، عائشہ تیری ماں ہے تو اس کا ادب کرنا، تم اس کے مقام کو اپنے دل میں رکھنا، اس کو ماں کا درجہ دینا۔ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں کہ فرمایا تھا۔ تو لہذا میں ماں ہو کر تجھ سے پوچھتی ہوں کہ بتا تیرے والد نے تجھ سے کیا کہا جس پر تو پہلی مرتبہ میں رو پڑی اور دوسری بار میں ہنس پڑی؟ آپ نے فرمایا کہ اے اماں کیا بتاؤں، مجھے جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہر سال جبرائیل میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتا گئے، لیکن اس سال جبرائیل نے میرے ساتھ قرآن کے دو دور کی ہے، لہذا یہ بات سامنے آ گئی کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں اب ختم ہو جاؤں گا، میں یہاں سے چلے جاؤں گا، یہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ تو میرے ابا کے جانے کی خبر سن کر میں رونے لگ گئی کہ میرے والد مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کی بیٹی تڑپ رہی ہے اپنے والد کی محبت میں، آقا نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، دوسری بات آپ نے فرمائی، فاطمہ گھبرانا نہیں، میرے خاندان کے لوگوں میں، میرے احباب میں جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تو ہوگی، تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی خاندان میں سب سے پہلے جو اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، جن کا انتقال ہوگا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی۔ یہ خبر دے دیے، اور وہ دن آ گیا کہ جس دن حضرت فاطمہ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا تھا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت فاطمہ سے متعلق علماء نے لکھا، اللہ کے رسول جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہیں سے آپ بیمار ہو گئی تھیں، شدید بیمار، 6 مہینے کا وقت گزرا تھا اور آپ بھی انتقال فرما گئے، تو شدید بیمار ہو گئی اس عالم میں کہ آپ کے سر میں اس قدر درد رہتا تھا کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے کچھ دنوں بعد جب سر کا درد پیدا ہوا تو حضرت فاطمہ نے اپنے سر پہ ایک پٹی باندھی تھی، وہ پٹی اس وقت سے آپ نے باندھی تو آپ کے انتقال تک وہ پٹی سر پر کی تھی، اتنی شدت کی آپ بیمار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب بیمار ہو گئیں، میں روز رات میں فاطمہ کے گھر جاتا اور جا کر، یعنی اپنے ہی گھر جاتے اور جا کر اپنے گھر جا کر میں حضرت فاطمہ کے سر دبانے کی کوشش کرتا، دباتے دباتے سر میری آنکھ لگ جاتی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو میں یہ دیکھتا کہ رات کا آدھا وقت ہو رہا اور فاطمہ بستر پہ نہیں ہے بلکہ وہ مصلی پر اللہ کے سامنے سجدوں میں ہے، وہ اللہ کے آگے رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے کہ ہر رات حضرت فاطمہ صرف 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، صرف 2 رکعت، اور وہ نماز کی جو وقت لگتا تھا 2 رکعت نماز کا، نماز عشاء کے بعد جب مصلی پہ کھڑے ہوتی تو فجر کی نماز ہوتی تھی، اور ہر رات میں حضرت فاطمہ یہ کہتی تھی کہ اللہ آخر اس رات کو تو نے اتنی چھوٹی کیوں کر دیا کہ میری عبادت بھی پوری نہیں ہوتی اور رات ختم ہو جاتی۔
میرے عزیزوں، یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے، قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے لیے جھک رہے ہیں۔ چاہتے تو وہ تو پہلے سے ہی جنت کی عورتوں کی سردار بن چکی تھی، کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں تھی، کوئی عبادتوں کی ضرورت نہیں تھی، اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو پہلے ہی جنت کا سردار طے کر دیا گیا، لیکن آپ کو بھی شہادت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے سبق دیا کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بھی اعزاز رکھ لیں، خاندان نبوت سے کیوں نہ تعلق ہو، لیکن جب بات دین کی آئے تو قربانی دینا پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ تیرے گھر کی پوری ذمہ داری، پکانا، صفائی کرنا، ہر طرح کی ذمہ داری تمہارے اپنے ذمے ہے، کوئی دوسرا تمہارے لیے کام نہیں کرے گا۔ اپنی بیٹی کو حکم دی اپنے سسرال کے لیے۔ حضرت فاطمہ صبح و شام محنت کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کھلانا، پکانا، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ حضرت علی کے اوپر تھا کہ آپ کمائیں اور ضرورت کا سامان لائیں اور گھر میں دے دیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ اگر پکاتی تو حضرت علی بھی آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ذمہ داری جن کو دی گئی حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے خود دی کہ تم خود کرو گی، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ مہمانوں کو کھلانا ہوتا تو خود کرو گی، کوئی اور نہیں کرے گا، گھر میں پکانا ہے خود کرو گی، کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ ہوا کہ حضرت علی روز دیکھتے تھے حضرت فاطمہ تھک جاتی ہیں کام کر کر کے، تو آپ نے فرمایا غلام آئے ہوئے ہیں مدینے میں، اپنے ابا سے کہو کہ وہ کوئی غلام دے دیں تو تمہارا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ حضرت فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ غلام لیں، پھر بھی حضرت علی کے اصرار پر آپ گئیں اور اللہ کے رسول سے کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں بڑی تھک جاتی ہوں، ادھر سے اس کو دیکھوں، ادھر سے حسن، ادھر طرف سے حسین، تمام کو دیکھ دیکھ کر ان کا پکانا، ان کو کھلانے میں مجھے تھکان ہوتی ہے اور رات کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، لہٰذا آپ سے خواہش ہے کہ مجھے بھی کوئی غلام عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ ضرورت غلام کی ہے یا تھکان کو ختم کرنے کی ہے؟ ضرورت غلام کی ہے یا تھکان ختم کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ اگر تھکان بھی ختم ہو گئی تو کافی ہے کہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے، عبادت اچھی ہو جائے۔ آقا نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وظیفہ کی ضرورت ہے، غلام کی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر اللہ تیری تمام صبح و شام کی تھکان کو ختم کر دے گا۔ تسبیح ہے فاطمہ، اسی لیے تو کہا جاتا ہے اس بات کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت فاطمہ نے قبول کر لیا اور اٹھ کر چلی گئی تھی غلام لینے، ایک اور ذمہ داری لے کے آ گئے، اب اور ایک ذکر بڑھ گیا۔ پہلے ہی پوری زندگی عبادتوں میں، پھر اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری بڑھا کے گھر سے چلے گئے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ ہماری بقا، ہماری زندگیوں کی کامیابی اسلام میں ہے، عبادتوں میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ کہ ایک ساحل آیا، آج ہمارے گھروں پہ آنے والا فقیر بھی کیوں نہ آ جائے، دھتکار کر بھیج دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خواہ کہ آپ کے جیب میں کروڑوں روپے کیوں نہ رکھا گیا ہو۔ مستحق آدمی آ گیا، فقیر آ گیا، ہماری نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ خدا کی قسم آپ تاریخ اسلام اور سیرت فاطمہ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی سخی کہ کافروں کو یہ یقین ہوتا کہ کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن حضرت فاطمہ کے گھر میں ہمیں ضرور ملے گا، اگرچہ کہ وہ بھوکی ہوں گی پھر بھی ہم کو کھلائیں گی۔ ایک مرتبہ کھانے کے لیے خود آپ کی اولادیں 2 دن سے بھوکی تھی، ایک سائل نے آ کر آواز دی اور صدا لگائی کہ اے فاطمہ میں بھوکا ہوں، میری بھوک کا مسئلہ ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا فرمائیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے پاس خود میری اولاد 2 دن سے بھوکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے فاطمہ پورے عرب کے اندر یہ بات عام ہے کہ کسی گھر میں ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، تیرے گھر پہ آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ کے جاتا، لہذا میں بھی اسی آس اور امید سے آیا ہوں، آپ مجھے عطا فرمائیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کی چادر ان کے حوالے کر دی، اس سائل کو دی اور فرمایا کہ اسی علاقے میں شمعون نامی ایک کافر ہے، اس کے پاس جاؤ، جا کر میری چادر کو رہن رکھوا دینا، اور اس سے جو پیسے ملے وہ تم کھا لو، خرچ کر لو، اپنی بھوک مٹا لو، میں جب پیسے آئیں گے تو اپنی چادر کو واپس لے لوں گی۔ وہ شخص گیا چادر لے کر شمعون کے پاس، اس نے جا کر شمعون کو دیا اور کہا یہ چادر سیدہ کائنات کی ہے، انہوں نے رہن رکھائی ہے،
مجھے پیسے دے دے، میری بھوک کا مسئلہ ہے۔ تو شمعون کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ اس نے کہا کہ کائنات کی وہ خاتون جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مسلمانوں کی ایک عظیم ہستی، انہوں نے اپنی چادر رہن پر رکھ کر اس بھوکے کی بھوک کو مٹایا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب مجھے چادر تو واپس لے جاؤ، حضرت فاطمہ ہی کو دے دو، اور یہ پیسے بھی اس چادر کے لے لے اور تیری بھوک کو ختم کر لے۔ اور تیسری بات اس نے کہا، فاطمہ کو یہ خبر دینا کہ ان کی اس اخلاق پر مجھ جیسا کافر بھی آج اسلام قبول کرتا ہے، اور میں ان کے والد کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یوں جی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ فاطمہ دختر خیر الانام ہے۔ پھر وہ دن آیا کہ حضرت فاطمہ بیمار ہونے لگی۔ آپ جب بیمار ہوئی تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے کون تھے؟ کون آپ کی خدمت کر رہا تھا؟ یہ دشمنان اسلام، یہ اسلام کے دشمن جن کے دلوں میں صحابہ کے لیے بغض ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدا کی قسم، حضرات اہل بیت کی محبت صحابہ کے دل میں اس قدر تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں یہ لوگ، لیکن یاد رکھیے حضرت فاطمہ جب بیمار تھیں تو حضرت صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس جن کا نام تھا رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت فاطمہ کے گھر پر رہ کر آپ کی خدمت کی، تیمارداری کی، اس طرح کی خدمت کہ ایک بار جا کے عیادت کر کے نہیں آ گئے، صبح و شام حضرت فاطمہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ صحابہ کی بیویاں کیوں وہاں پر جا کر صحابیات قربانیاں دیتی ہیں؟ آپ بتائیے۔ انہوں نے باقی محبتوں کا اظہار کیا۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں، اب آپ کو یہ خیال آ گیا کہ رات سوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آقا نے فرمایا فاطمہ اب تیری اور میری ملاقات کا وقت آ چکا، اب ہم بہت جلد ملنے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا یقین بن گیا کہ اب میں رخصت ہونے والی ہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر نصیحت کی کہ اے علی، میرے خواب میں ابا آ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کر ان سے ملنے والی ہوں، لہٰذا میری ایک خواہش ہے، میں نے اپنے غلاموں سے سنا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ لے جایا جاتا ہے تو لوگ اس جنازوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا موٹا تھا، یہ دبلا تھا، یہ لمبا تھا، یہ گڈھا تھا، لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر کسی کی نظر پڑے۔ فرمایا کہ اے علی، میں وہ فاطمہ ہوں جس کو اس کے شوہر علی نے دیکھا، میں وہ فاطمہ ہوں جس کو صرف اس کے باپ محمد رسول اللہ نے دیکھا، میں وہ فاطمہ ہوں جسے اس کی اولاد حسنین نے دیکھا، ان کے علاوہ اس فاطمہ کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ کبھی نہ پڑی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر پڑے، تو اے علی میرے جنازے کو انگور کی چھالوں سے ڈھک کر لے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اور فرمایا اگر ہم جنازہ مشورہ ہوا دونوں کے درمیان میں، دن میں اگر جنازہ پڑھائیں گے تو حضرت علی نے فرمایا اگر دن میں جنازہ پڑھائیں گے تو آس پاس کے علاقہ پورا مجمع جمع ہوگا، کیونکہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، سب چاہیں گے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ایسی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رات میں میری جنازے کی نماز پڑھا دینا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، یہ نصیحت فرما کر مغرب کی نماز کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے آپ کو غسل دیا، اور اس کے بعد نماز جنازہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اب یہ نماز جنازہ پر بھی مختلف روایتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عباس نے پڑھایا، بعض لوگ کہتے ہیں کسی نے پڑھایا، حضرت علی نے پڑھایا، مختلف روایتیں ہیں، لیکن علماء زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ وہ اس لیے کہ اصول تھا، اسلامی اصول یہی ہے کہ جب بادشاہ زندہ ہو تو وہی نماز پڑھائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور پڑھائے۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھیں اور آپ فاطمہ کا نماز جنازہ پڑھائیں، اس لیے کہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جس امت میں ابوبکر جیسا امام ہو تو کوئی اور دوسرا امامت کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ آگے آئیں۔ حضرت ابوبکر کو آگے کیا گیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ میرے عزیزوں،
حضرت فاطمہ کی یہ مبارک زندگی ہم تمام کے لیے سبق ہے، ہماری بہنوں کے لیے سبق ہے۔ یاد رکھیے یہ جو جنازے کا واقعہ ہمیں شرم و حیا کا سبق دیتا ہے، شرم و حیا صرف عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے نہیں ہے، شرم و حیا مردوں کے لیے بھی ہے۔ شرم و حیا کا پیمانہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ کل روز محشر میں اللہ جس طرح عورتوں سے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں بے حیائی کی، اسی طرح مردوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے کیوں بے حیائی کی۔ مرد کبھی اس خیال میں نہ ہو کہ ان سے سوال نہیں ہوگا شرم و بے شرمی پر، لازم ہے کہ اللہ ان سے سوال کرے گا، اللہ ان کو پکڑے گا۔ کس طرح کا لباس اللہ نے عورتوں کو پہننے کا حکم دیا، وہ تمیز ختم کر دی گئی۔ حضرت فاطمہ جنازے کو نہیں دکھانا چاہ رہی ہیں کسی کو، اور آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں سر بازار سب کے سامنے پھرنا پسند کریں، سر بازار بغیر نقاب کے نکلنا پسند کریں، تو یہ ہمارے لیے اگر قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسی طرح مردوں کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ اللہ نے انہیں جن احکام پر چلنے کا حکم دیا وہ بھی اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، ورنہ اللہ کے آگے